طاقت کا توازن بڑا ضروری ہوتا ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے. یہ ایک تاریخی نقطہ ہے، علمی نقطہ ہے، تحقیقی نقطہ ہے. ہم نے اور انڈیا نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 3 جنگیں لڑی ہیں ہم نے. اب جنگ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی جنگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت کا توازن ہے. پہلے ہم کمزور تھے، وہ انڈیا ہم پر حملہ آور ہو جاتا تھا. حملہ کرنے والا اس وقت حملہ کرتا ہے جب اس کو یہ علم ہو جائے کہ یہ سامنے والا جس پر میں حملہ کر رہا ہوں یہ مجھے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. کہ آج اگر فلسطینیوں کے پاس اتنی طاقت ہو کہ جتنی اسرائیل کے پاس ہے تو اسرائیل ان پر ظلم کر سکے گا؟ بنی اسرائیل کمزور تھے، اس لیے قبطی جب چاہتے ان پر ظلم کرتے، ان پر تشدد کرتے، انہیں قتل کر دیتے، انہیں مار دیتے، ان کی عورتیں اٹھا لیتے، ان کے بچوں کو لے جاتے. وجہ کیا تھی؟ کہ طاقت کا توازن نہیں تھا. طاقت کا توازن بڑا ضروری ہے. اب ہم لوگ جب بھی اسرائیل کے ساتھ ہمارا مناقشہ ہوتا ہے، ہمارا نزاع ہوتا ہے، ہماری جنگ ہوتی ہے، ہمارے اوپر وہ جارحیت کرتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رونے والے بچوں کی تصویریں نکال کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہم پر ظلم ہو رہا ہے. جن ماں اور بیٹیوں کے دوپٹے چھینے جاتے ہیں اور ڈنڈے مارے جاتے ہیں ان کی تصویریں ہم لے کے میدان میں آ جاتے ہیں اور مظلومیت کی کہانی سناتے ہیں دنیا کو. جب اسرائیل تشدد کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسرائیل کے فوجی بوٹ جب ہماری ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کے سینے پر کھڑے ہو کے وہ انہیں مار رہے ہوتے ہیں ہم وہ تصویریں دکھاتے ہیں. یہی کچھ کر رہے ہو نا، اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ پچھلے جمعے پورے پاکستان میں احتجاج تھا تو یہی کہا گیا نا کہ یہ دیکھو جی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی فرسٹریشن، غصہ اور غم کو نکالنے کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. کیا یہ ظلم کے خاتمے کا یہی راستہ ہے جو قرآن نے دیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہوگا؟ آج میری اس تقریر اور اس گفتگو کو سننے کے بعد اگر آپ سوچنا شروع کر دیں تو آپ کی مہربانی ہے. کبھی بھی نعروں سے، احتجاج سے آپ ظالم کو ظلم سے نہیں روک سکتے.